15 شعبان کی رات میں سارے ملکوں میں جو ہمارے اجمی ملک ہیں ان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ نہ ہمارے نبی نے کیا اور نہ ہی ہمارے صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا۔ عجیب و غریب عبادات گھڑ لی ہیں، عجیب و غریب اعمال بنا لیے ہیں اپنی طرف سے۔ میرے نبی نے اس رات کی فضیلت بتائی لیکن عمل کوئی نہیں بتایا، اور کچھ علماء نے اس کی رات میں اتنا انکار کیا ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت ہے ہی نہیں۔ یہ بھی ٹھیک نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں ساری دنیا کے لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں سوائے 5 آدمیوں کے۔ 5 کے سوا سب اہل ایمان کی بخشش ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی ٹھیک ہوگی۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ 15 شعبان کی رات میں ہمارے ملکوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ نہ ہمارے نبی نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا۔ عجیب و غریب عبادات گھڑ لی ہیں، عجیب و غریب اعمال بنا لیے ہیں اپنی طرف سے، اور مسجدیں بھری ہوتی ہیں، روشنیاں لگی ہوتی ہیں، آتش بازی ہو رہی ہوتی ہے۔ میرے نبی نے اس رات کی فضیلت بتائی، عمل کوئی نہیں بتایا۔ جیسے یہاں کوئی صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی اجتماعی تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی دیگیں چڑھا رہے ہوتے ہیں، اس میں اتنا غلو ہو گیا ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اور کچھ علماء نے اس کے رات میں اتنا انکار کیا ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت ہے ہی نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اس رات کی فضیلت میں جتنی بھی احادیث ہیں وہ سب ضعیف ہیں، اور بہت بہت کثرت سے ہیں۔ کہ ضعیف وہ ہوتے ہیں نا جس میں کہ جو صحیح نہیں ہوتی، ضعیف ہیں صحیح لیکن صحیح نہیں ہے۔ امت کا جو بہت بڑا طبقہ ہے، جو ہمارے نبی کی جو امت کا زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ اس رات کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن کچھ عرصہ کہ ایسا اہتمام کرتے ہیں نا، کہ دن کو روزہ رکھ لیا، رات کو نوافل پڑھ لیے، لیکن یہ جو آج کل تماشے جو اب شروع ہوئے ہیں اس کا تو کوئی وجود ہے ہی نہیں۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے مبارک بنایا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس رات میں ساری دنیا کے لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں سوائے 5 آدمیوں کے۔ 5 کے سوا سب اہل ایمان کی بخشش ہو جاتی ہے۔ ایک مشرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا، دوسرا دل میں کینہ رکھنے والا، تیسرا تکبر کرنے والا۔ کہ دیکھیں جو مرد ہوتے ہیں ان کا پجامہ جیسے ٹخنوں سے نیچے ہو، اگر سستی کی وجہ سے ہو یا غفلت کی وجہ سے ہو وہ تو کوئی حرج نہیں، اگر تکبر کی وجہ سے ہوگا نا تو اس کی بھی کبھی بخشش نہیں ہوگی۔ اچھا، چوتھا ہے ماں باپ کا نافرمان۔ نافرمان ایسا کہ دکھ دینے والا، چھوٹی موٹی اونچ نیچ تو ہر بچے سے ہو جاتی ہے، کہ جس نے والدین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہو، ان کو دکھ دے دے کر ان کا سینہ چیر دیا ہو، اپنی بدتمیزی کے ساتھ ماں باپ کا دل زخمی کر دیا ہو، یہ نہیں معاف ہوتا۔ 5واں مسلسل شراب پینے والا، مستقل شراب پینے والا۔ معافی نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، معافی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے اس کی وجہ سے بخشش رک جاتی ہے۔ اگر وہ شرک سے نکل آئے، کینہ سے نکل آئے، وہ تکبر سے نکل آئے، والدین کی نافرمانی سے نکل آئے، شراب چھوڑ دے، ان کی بخشش ہو جاتی ہے۔ جب وہ توبہ کرے فوراً بخشش ہو جائے گی۔ 15 شعبان کی ضرورت ہے، کہ توبہ کے لیے نہ 15 شعبان کی ضرورت ہے، نہ لیلۃ القدر کی ضرورت ہے، نہ بیت اللہ جانے کی شرط کی ضرورت ہے۔ جہاں بھی وہ بیٹھ کے توبہ کرے گا اسی وقت اس کی توبہ قبول ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ دن کا روزہ، رات کا قیام، رات کو نوافل پڑھ لیں، کہ جو نفلی عبادت جو ہے وہ ہے، ہمارے پیارے نبی نے جو ہے نفلی عبادت ہمیشہ گھر پر کی۔ ہمارے نبی جو سنتیں ہیں گھر سے پڑھ کر آتے تھے، اور فرض مسجد میں ادا کرتے تھے، تہجد گھر میں پڑھتے تھے سوائے اعتکاف کے، اور نفلی عبادات ہمیشہ گھر میں افضل ہے۔ ہر چیز میں اعتدال اللہ کو پسند ہے۔ شعبان کی 15 تاریخ تھی جسے ہم شب بارات کہتے ہیں۔ اس دن ہمارے پیارے نبی نے حضرت عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ بتلائیے۔
اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا، جو اس سال میں مرے گا، اس کا مرنا پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے، اور جتنا جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھا جاتا ہے۔ اور اس 15ویں رات اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی نیک بندہ ایسا ہے جو ہم سے بخشش مانگے، ہم اس کو بخش دیں، کوئی رزق مانگے تو ہم اس کو رزق دیں، کوئی مصیبت کا مارا دعا کرے تو اس کی مصیبت دور کریں۔ اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے رہتے ہیں۔ بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات میں خوب عبادت کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخشتا ہے، مگر 5 بندوں کو کی بخشش نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنا ولاگ اینڈ کرتی ہوں۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو پلیز کمنٹ میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔